أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات عليك. We gather tonight to commemorate the wafat of the last messenger and the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet of Islam is not just a messenger who brought the message for us. He himself was the message. In a sense, if you look at the definition of Islam, and if you were asked, what is Islam? I would say that the sum total of Islam is Kitabullah and Sunnatul Rasul. Islam is not only defined by the Quran only. Otherwise, you will not be even able to do the daily prayers if you didn't have the Prophet and the Sunnah of the Prophet. So he is not only the messenger in the simple term of somebody who brought the message from Allah subhanahu wa ta'ala and he gave it to us and that's the end of the process. No. He was an integral part of implementing the message, and when it comes to the issue of understanding Islam, we can not only look at the Quran, we also have to look at the Sunnah of Rasulullah. Of course, there are challenges and difficulties because of the literature of Hadith and the Sunnah. There are many which are fabricated and, weak Hadith, but there are many which are authentic. There are people who would like to run away from this, challenge. They are intellectually lazy in that sense. And so they say, we will just discard the entire literature of Hadith and only go with the Quran. But if you go with the Quran, you will not be able to get the totality of Islam. Because Islam is not only the Quran, Islam is also Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Sunnah of the Prophet is essential, very essential as far as the teachings of Islam are concerned. On any issue, any given issue, you will have to look at the Quran and the explanation given about the ayat on that issue by the Prophet. We call ourselves Shia of Ahlul Bayt. In a sense, we follow that path because we believe that path to be the direct and the authentic path which takes us to the Sunnah of Rasulullah. So even in following the Ahlul Bayt, we are actually following the Sunnah of Rasulullah. When we look at these names that we see in the Muslim world, sometimes, labels can be very misleading. And we have seen in the writings of some of the non-Muslims, when they start writing about Islam, while not knowing much about the Muslim faith,
They see the term Ahle Sunnah, and then they see the term Shia. And so they will translate. Ahle Sunnah means the people of the Sunnah of Rasulullah. And then there is another group known as, especially when it becomes a majority-minority issue, they say majority are Ahl Sunnah, those who follow the Sunnah of Rasulullah. And so the minority known as Shia, the implication is that as if they do not follow the Sunnah of Rasulullah. Nothing can be far from truth than this implication of the names. And so we have to really look at not just the labels, we have to look at the reality. What do these two, schools of thought stand for? If you look at the Quran and the Sunnah, let me put it very simply. If you look at the relationship between Quran as the book, the divine book, the revealed book, and Rasul as somebody who brought the book. He was the last one. We believe there were 124,000 prophets who came. Quran is the last book to be revealed. There were many, many other books which came before. 4 of them are the famous one only, but there were more than 4. But if you look at this relationship of the Rasul or the Prophet to the book, there are 3 possibilities that come to mind. There are many, many situations where you see there is a prophet who has been sent with a book. There are many, many, other examples. The second possibility is where you see there are prophets who came without a book. But when you look at the third possibility of a book without a prophet, you will not see anyone. There is not a single example in the history of religions, the revealed religions, where you will see the revelation came down without a Rasul. There could be a Nabi who didn't have a book. There were many, many Anbiya who had books. But there's not a single example where the book came down without a Nabi. And this is we come to realize that when it comes to the relationship of the book to the Prophet, this is very essential. You can't have the book without the Prophet. Actually, especially when you look at the last book, the Quran, which is to stay with us till the end of this dunya. Centuries will come by and Quran would still be there. For us to be able to understand the Quran, we need somebody. Rasul was there as the, best of the examples. And then that's why we believe about this process of the A'immah, who in the presence of, the 11 Imams, you are talking about 250 years. That was needed so that they will teach us how to implement the general teachings of the Quran to the specific situations which change from time to time and place to place. And so you can't have just the book without the teacher, the authorized teacher and commentator of the Quran. To use the words from Amir al-Mu'mineen in the event of Safar, where he says, remember, Quran is only a book, بين الدفتين, between the 2 covers. لا بد له من ترجمان. This book is in need of a spokesman. You can't have a book without its spokesman, and that is either in the form of the Rasul or the authorized, guide who came after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. How have the Muslims treated the Prophet on this issue? When they look at the personality of the Prophet, the status of the Prophet, the differences are not only in the issue of Khilafat and Imamat. Even how we view the Prophet, you will see there is a difference in the Maktab of Ahlul Bayt, the school of Ahlul Bayt, and the school of the Sahaba, which are otherwise known as the Shia and the Sunni perspectives on this issue. If you look at the Shia perspective, we go with the teachings of the Quran. The ayat that I recited, the first 4 ayat from Surah Al-Najm,
which is surah number 53, where Allah subhanahu wa ta'ala says, I swear by this star when it sets, that your companion, وَمَا صَاحِبُكُمْ, your companion is neither lost nor misguided. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, that this companions of yours, referring to the Prophet of Islam, مَا يَنْتِقُ, he doesn't speak out of his own will and desire. إِنْ هُوَ إِلَّا, whatever he says is nothing but, look at the choice of the words. إِنْ هُوَ, it is nothing but وَحْيٌ يُوحَى. Whatever he says is nothing but the revelation which was inspired to him. So even the words of Rasulullah are inspired. Quran is the wahy of Allah subhanahu wa ta'ala. The words of Rasulullah are also wahy and ilham from Allah subhanahu wa ta'ala. The difference is this is Quran and this is Hadith. This is the miracle and this is not the miracle. This Allah subhanahu wa ta'ala says, I have guaranteed to preserve it. This will never be lost. The Hadith is not of that, nature. And so the difference are there in that way, but when it comes to the origin of both are in a way wahy and inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat from the Quran. During the days of the Prophet, there was actually a group among the Quraysh who didn't consider Rasul from that perspective of Surah An-Najm. They did not really believe that whatever he says is wahyun yuha. And we last year, in the same occasion of the wafat of the Prophet, in the two lectures that we gave, we looked at the incident of the last Thursday, Raziyatu Yawm al-Khamis, as Ibn Abbas mentions about it in Sahih Bukhari also. The sorrow of the Thursday, the last Thursday in the life of the Prophet, where we see that the Prophet wanted as a extra, reinforcement for what he had been saying so many times before. He had mentioned that I'm living two things. Now he wanted to reinforce that in a written form, and so he asked for a paper and pen to be brought. And we looked at the narrations there from Sahih Bukhari, and we saw that when the Prophet asked that in the presence of the companions and family members, there was a dispute there. There was a group led by Umar ibn Khattab who rejected. They said, we don't need that from you. And he referred to the people in the room where he says, وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. You have the Quran, and for us the book of Allah is sufficient. We don't need anything from the Prophet. This was the implication. And there was another group saying, no, you should listen to what he is saying. And we talked about it, what were the implications, what happened after that. Why didn't the other group then insist on the document be written or signed later on? That's we already discussed last week. But we see that two different views already in the presence of Rasulullah in the last week of his life. There is one group which says whatever he says, we have to respect that and honor that. Where there is another group says, well, we will decide what we want from him and what we don't want from him. And sometimes when we look at this, the issue comes up, was this just an isolated incident? Or did this trend continue after the Prophet? Because as I said, labels sometimes can be very misleading. And so let us look at it. Was this just an isolated incident which did happen once and that's it? No, unfortunately this continued even after the wafat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat from the We see, for example, Al-Zahabi in his narration talks about the early days of the Khilafat of the first Khalifa, where he addressed the Muslims in Medina, where he says to them,
إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها. That you people are narrating ahadith from Rasulullah and you have some different versions of it. وَالنَّاسْ بَعْدُكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا, and people who will come later on will be more, will have more differences on these issues. Therefore, فَلَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا. Therefore, do not narrate anything from Rasulullah. شَيْئًا, nothing at all. فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا, and if people ask you about the ahadith of Rasulullah, say to them, بَيْنَنَا وَبَيْنُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ. We have the book of Allah with us, and that is enough for us. فَاسْتَحَلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامُهُ. Whatever is haram in the book is haram, whatever halal is there is halal. That's all. You don't, need the ahadith of Rasulullah. But it seems that the Muslims, the companions, were not fully in agreement with that statement. And therefore, we look at the second Khalifa coming in during his time, just 2 or 3 years after that, and he wants to now reinforce that concept. And just 2 narrations on this, where we see that Zahabi again quoting Qurta bin Ka'ab and others who were being sent to Iraq as officials by the second Khalifa. And it's interesting in the narration that the Khalifa goes with them till, out of the town, one of the hills which was outside Medina. And he says to them, before saying Khuda Hafiz to them, he says, أَتَدْرُونَ لِمَا شَيَّعْتُكُمْ. Do you know why I came with you all the way outside the city? And they said, well, it was, you wanted to respect us. We are your, delegates going to Iraq, your officials. He says, well, إِنَّ مَعَ ذَلِكَ لَهَاجَةً. Yes, that is true. I wanted to respect and honor you, so I wanted to come with you till outside end of the city. But I also had a need. I wanted to talk to you about something. إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَهُمْ دَوِيٌّ بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. He says, you are going to Iraq, where you will see the people who are very much into Quran. They actually, you will see the sound of the Quran coming from them, just as the sound of the bees near the hives. فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. Therefore, do not prevent them from the Quran by narrating ahadith from Rasulullah. You see, already this tension is there. The Quran is there, don't bring ahadith of Rasulullah. Not only that, we see that still the Ashab did not fully, obey these commands. And the reports that the second Khalifa gets from his officials is that these officials that he sent them to different cities are still going there and narrating ahadith of Rasulullah. And therefore he recalled some of them back. We have the names of Abdullah bin Huzaifa, Abu Darda, Abu Dhar, Uqba bin Amir and others. They were called back to Medina. And when they came back to Medina, the Khalifa says, ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق. What are these ahadith that you have spread around in different cities? And so they turned to him. They were also senior Sahaba. قالوا أتنهانا? Are you prohibiting us from narrating ahadith of Rasulullah? He says, لا. No, I'm not prohibiting you, but أقيموا عندي والله لا تفارقوني ما عشت. He says, I would like to stay, I want you to stay with me in Medina. He wants to confine them. As long as I'm alive, you're not allowed to leave the city of Medina. As a way of, preventing the spread of the ahadith of Rasulullah. And we see this attitude continuing even in the third Khilafat,
where you see the statement from him where he says, لا يحل لأحد يروى حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. Nobody is allowed to narrate a hadith from the Prophet which was not narrated or heard during the days of the first and the second Khalifa. Whatever was heard at that time is acceptable, other than that, you're not. And so what we see basically is that even in the system of the early Khilafat, they discourage narrating of the ahadith, writing of the ahadith and circulating the ahadith of Rasulullah. And they allowed only those ahadith which suited their own purpose. Wherever it was, in line with their policies, yeah, you narrate that, but not others. And so this is where we see that the attitude of Muslims towards Rasulullah from day one was not exactly unanimous. There was a group who looked at the statements of Rasulullah, not in an absolute, binding authority for themselves. They would pick and choose what they want from a hadith of Rasulullah. Whereas then we have the perspective of the Ahlul Bayt, where they consider his words to be wahyun yuha, according to the ayat from Surah An-Najm, that even whatever Rasulullah says, whatever is confirmed to be his hadith, is the wahy and inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. If you study the history of the science of hadith, there is no dispute on the issue that for almost 9 decades there was a prohibition in writing down the ahadith. Means even if the permission was given, you just narrate it verbally, but don't put it down in the written form. And so that's one perspective which is coming from the group, incidentally calling itself Ahle Sunnah, the followers of the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. Did the Prophet himself, is this reflection of the policy of the Prophet? Because sometimes it is put that, well, you had the Quran. In order to maintain the supremacy of the Quran, and importance of the Quran, you had to prohibit the writing of the hadith. We don't look at that as contrast. They are not against one another. The hadith of Rasulullah actually is tafsir of the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala has said that I'm going to preserve it. So there's no issue of saying that by writing a hadith you're going to create, problem in the integrity or authenticity of the Quran. The Quran would be maintained whether you do this or not. And later on we saw, when Umar ibn Abdul Aziz comes, he lifted the ban on writing of the hadith. So this whole process started later on. And Muslims, even Sunnis now have written compilation of the ahadith. And so when we look at this process, no, Rasulullah never forbade people from writing his statements. There were people, for example, there are narrations where a person came from Yemen and he heard some of the statements of Rasulullah and he really liked it. And he said, Ya Rasulullah, can I get this, preserved for myself when I go back to Yemen in a written form? He didn't know how to write, so Rasulullah asked the companions, write this for him. So this is, Rasulullah himself is saying, yes, write down what I had said and give it to him as a, way of preserving it. He can take it back to Yemen and he will spread it with the rest of the Muslims there. And, just one example is very interesting, and this is from the son of Umar ibn As. Umar ibn As, prominent Qurayshi, he had a young son who was among those few in Mecca and Medina who was literate, who knew how to read and write. And he had the habit of carrying his pen and the writing material, whatever existed those days, with him whenever he would go in the presence of Rasulullah.
And he says in the narration, كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. That I used to write down whatever I hear from Rasulullah because I wanted to preserve it. فنحتني قريش. Doesn't name individuals, but Quraysh. The elders of the Quraysh prevented me from this. And how did they prevent him? They said to him, تكتب كل شيء سمعته من رسول الله. You are writing down everything that you hear from Rasulullah. ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. While Rasul is just a human being like us. Sometimes he speaks out of anger and sometimes he is overjoyed. Which means not all his statements are accurate. Sometimes he becomes angry against someone, so he might say things, or sometimes he likes somebody and he might praise this person quite a lot, and don't take those words seriously. And so he said, well, since they were elders, I stopped doing this. فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ. But then one day, Abdullah bin Amr ibn As said, I decided to mention this to Rasulullah. That I used to write down whatever I hear from you, but the elders of Quraysh prohibited me from it. They said, you are a bashar, sometimes you are angry, sometimes you are overjoyed, so I shouldn't take everything that you say seriously. What was the response of Rasulullah? قَالَ اكتب. He says to Abdullah, he says, write down. فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ. He says, Rasulullah pointed towards his mouth and he says, write down. I swear by the soul, by the God who has the control over my soul, that nothing comes out of this but haqq and the truth. So whether I'm in ghazab or rida, whether I'm angry or pleased, whatever I say is always the truth and haqq. Salawat from the Akbar. Akbar salawat from the Akbar. Just one ayat from Surah Ahzab, ayat number 36. For Allah subhanahu wa ta'ala very clearly puts the authority of Rasulullah in whatever he says, whatever he decides, on the same level as far as obedience is concerned, on the same level of himself. He says, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ. He says that when Allah and Rasul has decided on a matter, a believing man or a believing woman does not have any choice in that matter. They don't have any khiyara. They don't have choice. Once Allah and Rasul decide on something, they just have to obey. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. And whoever disobeys Allah and Rasul, they have actually gone very far away from the right path. And this is where we have to realize that when we talk about obedience to Rasulullah in form of the Sunnah of Rasul, the obedience is equal as far as the obedience to Rasul and the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. Salawat man ekbar. This trend of looking at Rasul in a very diminished position has now manifested during our time in a different form. There is a group which says we are only Muslims, we are only Ahlul Quran. We don't follow the Sunnah. And sometimes even in our communities where people believe in the Sunnah, of course, but this becomes a trend when they don't like something, what part of the Islamic teachings, one of the questions would be, well, is it there in the Quran? Baba, who told you everything is there in the Quran?
Islam is not only Quran. Islam is Quran and the Sunnah of Rasulullah. The order of namaz is in Quran, but the method of namaz is with Rasul. If you only ask all the time, is this there in the Quran? Well, even you can't even do the namaz. The order is there in Quran, but the method is coming from Rasulullah. He himself says, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Do the salat the way you see me doing salat. There is a famous alim, marhum Zishan Javadi Sahib from India. He was very, beautiful style of responding to questions sometimes. Somebody asked him in Urdu, because the issue of beard is always there. He said, Maulana, Quran mein hai daadi? What he meant was that is the order of the, beard or not shaving it in the Quran. And he gave him a very good response. He said, tum bhi ajeeb ho. दाढ़ी जो है कुरान में नहीं निकलती है. दाढ़ी जो है रसूलुल्लाह के चेहरे पर देखो. The beard doesn't grow in the book. You have to look at the face of Rasulullah to see the beard there. And so this is where we have to realize that you cannot just have the book. You need the book with the Prophet who brought that book. Salawat pranay ek baar. I think the biggest, example of violation of the Sunnah of the Prophet, unfortunately by those Muslims who claim to be the followers of the Sunnah, is in the salawat. Salawat is a Quranic hukum. It is a Quranic command. In Surah Ahzab, ayat number 56, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. So salawat is there in the Quran. The order of salawat, just as the order of salat is in Quran, the order of salawat is there in the Quran. It is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the sunnah of the malaika. And the mu'mineen are being ordered to do that. But how do you do the salawat? This is where you go to the sunnah. And you ask Rasulullah. Many companions said, how do we do this salawat? Imam Jalaluddin Suyuti in his famous tafsir, which is actually a tafsir based on ahadith, has quoted about 15 to 18 ahadith under this ayat. In all, the Prophet, the method of salawat he gave to the Sahaba included Muhammad wa Ali Muhammad. That when you do the salawat, you do not only say Muhammad, you also say Ali Muhammad. But then you look at the vast majority of Muslims, mashallah, the followers of the Sunnah. Go and look at, listen to any speech. You will see the salawat ends with Muhammad. There is no Ali Muhammad there. Look at any book published now. It will have Muhammad but not Ali Muhammad there. And what is, and this is where we have to say that sometimes, yes, they mention Ali Muhammad. But when they mention Ali Muhammad in salawat, then they mention others also. So either Ali Muhammad are not mentioned in salawat totally, or if they are mentioned, they are, diluted. وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ. Show me a hadith or an ayat of Quran which says that this is the method of reciting salawat on Rasulullah. All your ahadith say it's Muhammad and Ali Muhammad. Nobody else there. Imam Bukhari, this is very ironic. In his Sahih Bukhari, he has a chapter, Kitab al-Da'awat. And there are different sections in it. And there is a section which is very interesting.
Babu Salat ala Nabi, this section about how to recite the salawat on Nabi. And he has given there a couple of narrations. In both, Rasulullah says, when you do the salawat, you say Muhammad wa Ahle Muhammad. But the title of that section itself, which is talking about salawat, says Babu Salat ala Nabi sallallahu alayhi wasallam. The ahadith are saying Muhammad and Ahle Muhammad, and the title of that section just says Muhammad, alayhi wasallam. There is no alayhi even there. And this is where we see that, when it comes to the issue, sometimes the labels are really not reflective of the reality. And this is where we believe that if you really want to follow the sunnah of Rasulullah, you have to find a secure and reliable channel, and that is the path of Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam. Salawat. کبھی کبھی لوگ جو نابلد ہوتے ہیں وہ لیبل سے اور عناوین سے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹورنٹو میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں عرفی طور پہ آپ اگر جائیے یہاں رچمنڈ ہل سے ہائی وے پہ ساؤتھ کی طرف 404 تو 401 کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے. وی ڈونٹ کال اٹ 404, وی کال اٹ ڈی وی پی. ڈی وی پی کیا ہے؟ ڈون ویلی پارک وے. جہاں گاڑی چلاتے ہیں تیزی سے اس کو آپ کہتے ہیں پارک وے. نام کچھ اور ہے, کرتے ہیں کچھ اور. اور جہاں گھر کے سامنے جا کے اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ڈرائیو وے. تو بہرحال اب وہ ہے, زبان میں ہے, لیکن ہر جگہ جو ہے وہ نام منطبق نہیں ہوتا ہے اس عمل کے ساتھ. اور مسلمانوں میں جو ٹائٹلز مل گئے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہیں. کہنے کے لیے تو ہیں بھائی ہم سنت رسول کے پیرو ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نام کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے. احادیث رسول کو در حقیقت کم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, اس کی اہمیت کی دو بنیادیں ہیں. وہی بات ہے کہ رسول جو ہے کبھی کبھی غضب میں بولتے تھے, کبھی کبھی رضا میں بولتے تھے. اس لیے کہ مسئلہ یہی تھا کہ وہ احادیث جس میں تعریف کی ہے, اور تعریف زیادہ تر علی اور آل علی کی ہوتی تھی, اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی وہ رسول اللہ کے داماد تھے, بہرحال محبت تھی, لہذا کبھی کبھی جو ہے خوشی میں بہت سی باتیں کہہ دیتے تھے. ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ سیریسلی. اور دوسری طرف خلافت کے جو سپورٹرز تھے, جو فتح مکہ تک تو مشرک رہے, ان کے بارے میں رسول اللہ نے بہت کچھ کہا ہے ان کو کنڈیم کرنے کے لیے. اب ان احادیث کو کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی رسول اللہ بشر تھے, کبھی کبھی غضب میں کچھ باتیں کہہ دیتے تھے, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. تو دونوں طرف جو ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں کہ وہ حدیث اپنی جگہ پہ ہے بھی اور اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں در حقیقت ہم لوگوں کو یہی دیکھنا چاہیے, کبھی کبھی آپ لیبلز اور عنوان سے گھبرائیے مت. مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے کہ جس نے سنت نبی کو قائم رکھا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ائمہ یہی کہتے ہیں, چھٹے امام کی مشہور حدیث ہے کہ اگر ہم کچھ بیان کریں تمہارے سامنے اور تمہیں سند نہ دیں تو تم فرض کر لینا کہ ہم نے اپنے بابا سے سنا ہے, انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے, انہوں نے حسین سے سنا ہے, حسین نے علی سے سنا ہے, علی نے رسول سے سنا ہے, اور سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں امام, اور رسول نے جبرائیل سے سنا ہے, اور جبرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالی سے سنا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ افریقہ کے سفر میں ہمارے والد مرحوم کے کچھ ڈاکیومنٹس لے کے آئے, اس میں کچھ چیزیں ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے لبنان کے کسی مسئلے کا.
بہت عثمانی زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ واقعہ ایگزیکٹلی ہے کہ کیا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے اس کی اوتھینٹسٹی سے، لیکن اس میں جو دلیل ہے بڑی اہم ہے. وہ ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ بات یہی صلوات کی تھی. وہ گیا سنی فقہا اور علماء کے سامنے، اس نے کہا کہ بھائی ہمیں خلفاء سے بہت ہی محبت ہے، اور کبھی کبھی اس محبت کی وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تشہد میں صلوات کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ہم کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی علی فلاں بن فلاں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے، تمہیں نماز میں صلوات اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے رسول نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس نے کہا لیکن کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے اظہار محبت کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا فلاں وآلہ، اور دوسرا نام لے لیا مثلا یا تیسرا نام لے لیا. تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے، تمہیں صرف محمد و آل محمد کہنا ہے نا تشہد کے اس صلوات میں. تب اس نے کہا کہ بھائی جن کے نام سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے ان کو ہم کیوں فالو کریں، ان کو کیوں نہ فالو کریں کہ جن کا نام نماز میں رہے بھی تو نماز بھی صحیح رہے. صلوات پڑھنا ایک بار. سمپل سی بات ہے لیکن اس کو ذرا سوچیے آپ کہ یہ وہ نام ہے کہ نماز میں آئے تو نماز صحیح ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. امام شافعی کا مشہور وہ شعر جو ہے یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم، کیا یا اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کے قدر و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جس نے آپ کا ذکر صلوات نماز میں نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے. تو یہاں پر صرف ایک مثال ہم نے دی ہے آج کی اس تقریر میں کہ کس طرح سے سنت کے پیرو جو ہیں در حقیقت یہ مشہور سنت نبوی سے یہ گریز کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی خداوند عالم اپنے حساب و کتاب کے لحاظ سے آل محمد کا ذکر اس صلوات میں شامل رکھا ہے جو نماز میں ہے. سب کچھ کر لیا لیکن وہاں سے آل محمد کا ذکر نماز میں نہیں ہٹا سکے. اور اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں رسول اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم قرآن لے کے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے اساس ہے، خود ہم نمونہ ہیں تمہارے لیے، اور ہمارے بعد ہمارے اہل بیت ہیں کہ جن کی پیروی کرو گے تو صحیح معنی میں تم قرآن پر بھی عمل کر سکتے ہو. صلوات پڑھنا ایک بار آپ. لیکن رسول کے زندگی کے آخری ہفتے میں جو واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعاً افسوس کی بات ہے کہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے. محنت کی اس نے، قرآن کو لے کے آئے، عملی مثالیں پیش کی کہ کس طرح سے قرآن پر عمل کیا جائے. کئی بار مختلف مقامات پہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے، 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آخری وقت پہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس بات کو کتبی شکل میں چھوڑ کے جائیں، لیکن وہاں رسول کے سامنے ہی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو رسول کو آرام پہنچانے کے بجائے آخری وقت میں اذیت دیے، انہوں نے اذیت دیے اس طرح سے کہ رسول اسلام کے آخری ایام جو ہیں گزرے ہیں اس فکر میں کہ ہمارے بعد ہمارے آل کے ساتھ کیا ہوگا. وہ وقت بھی آتا ہے کہ گھر والے اور خصوصاً جو بہت ہی عزیز و قریب تھے، فاطمہ بیٹی ہیں، بہرحال سرانے بیٹی ہیں رسول اللہ کے، اور رسول کبھی غشی کے عالم میں ہیں، کبھی افاقہ ہو رہا ہے.
ایک مرتبہ جناب سیدہ روتے روتے ان کے آنسو جو ہے رسول اللہ کے چہرے پر گرتے ہیں. آنکھ کھولی اور کہا بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ جب بیٹی نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کی جدائی کی خاطر ہم رو رہے ہیں تو کہا کہ قریب آؤ ہمارے. کچھ کہا جس کی وجہ سے سیدہ مسکرا جاتی. اس وقت بعد میں جب پوچھا گیا تو جناب سیدہ یہ کہتی ہیں کہ بابا نے کہا ہے کہ اے بیٹی اتنا غم نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو ہم سے آ کے ملے گا، یعنی سب سے پہلے جو انتقال ہوگا جس کا، وہ تم ہی ہو. تو ایک لحاظ سے دلاسا دیا تھا کہ یہ فرقت اور جدائی جو ہے بہت عرصے تک نہیں چلنے والی ہے. آخر میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ ملک الموت اس دروازے پہ آتا ہے جہاں اسے اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن احترام تھا رسول کا، اور وہاں وہ آتا ہے. آنے کے بعد رسول اسلام کی اجازت لے کے جب اس نے قبض روح کیا ہے، عزاداران حسین جس حالت میں رسول اسلام کا آخری وقت آیا ہے، امت کی بھی فکر ہے، امت کی ہدایت کی بھی فکر ہے، علی بھی وہاں پہ ہیں. آخری وقت پہ تو امیر المؤمنین نے رسول اللہ کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا. خود علی کی روایت ہے، نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول نے آخری سانس لی ہے تو مجھے احساس تھا اس وقت کہ یہ آخری سانس ہے جو میرے ہاتھوں کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے. اور اس وقت پھر وہ اعلان ہو جاتا ہے وا محمدہ وا مصطفیٰ کی آواز بلند ہو جاتی ہے. عزاداران حسین یہ آخری نبی تھے، آخری نبی تھے جس اذیت کے دور سے گزرے ہیں آخری دنوں میں. ان کا جب تدفین کی بات آتی ہے، علی اور آل علی اور گھر والوں نے سب نے جو ہے انتظام کیا، اور اسی گھر میں جہاں انتقال ہوا تھا رسول کا، امیر المؤمنین نے وہیں پہ غسل کا انتظام کیا، اور اس کے بعد تدفین کے لیے بھی وہیں پہ، نماز کے لیے بھی چونکہ کمرہ چھوٹا تھا، ایک وقت میں 5 یا 6 لوگ آتے تھے، اور امیر المومنین فرماتے تھے کہ رسول چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں وہ ہمارے امام ہیں، لہذا رسول کے نماز جنازہ جو ہے جماعت کی شکل میں نہیں ہوگی، انفرادی طور پہ لوگ جا کے وہاں نماز پڑھتے تھے. 5 یا 6 لوگ آگے بڑھے تو پھر دوسرے آتے تھے. اسی طرح سے سلسلہ چلا ہے ایک دن سے زیادہ، جہاں مسلمان آتے رہے اور رسول کے اس جنازے پر نماز جنازہ پڑھتے رہے. عزاداران حسین خود رسول اسلام نے کہا تھا کہ جب کسی گھر پہ میت ہوتی ہے تو 3 دن تک وہاں دھواں نظر نہ آئے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دیکھو گھر والے ہمیشہ اس جانے والے کے غم میں رہیں گے، لہٰذا ان کے گھر چولہا نہ جلے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ 3 دن تک عزاداری کر سکیں. عزاداران حسین مسلمانوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. جناب سیدہ جو تنہا بیٹی تھی اس وقت، اگر آپ مانتے بھی ہیں اور بیٹیاں تھیں اس وقت تو صرف وہی ایک بیٹی تھی، پرسہ کس طرح سے دیا گیا ہے کہ اس دروازے کو بھی گرایا گیا. ہاں وہاں پر لکڑیاں لائی گئی اور دھواں نظر آتا ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں تھا بلکہ گھر کو جلانے کے لیے تھا. عزاداران حسین آخر میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ محلے والوں نے علی سے شکایت کی ہے کہ علی سیدہ کے اس رونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، ان سے کہیں کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں تاکہ ہم آرام کر سکیں. امیر المؤمنین نے بیت الحزن کو تعمیر کیا جنت البقیع کے ایک کونے میں، اور سیدہ روزانہ جاتی تھی حسن و حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے اور وہاں وقت گزارتی تھی، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. آج فاطمہ سے ہم پرسے کے طور پہ صرف ایک جملہ کہیں گے کہ بی بی علی موجود تھے کہ جب آپ کو بابا پہ رونا تھا بیت الحزن کی تعمیر کی، حسن و حسین کے سہارے آپ جاتی تھی. لیکن ایک اور بیٹی ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، جب بھی روتی تھی شمر آگے بڑھتا تھا اور تازیان سے اذیت پہنچاتا تھا. امام زین العابدین بھی جب بھی بابا کو
مکی کو یاد کر کے روتے تھے، ان کو بھی نیزے کے ذریعے اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ یہ قافلہ جب واپس آیا ہے، اس وقت جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، کاش آپ دیکھتی اے زین العابدین کو، جب بھی وہ روتا تھا بابا کے سر کی طرف دیکھتا تھا کہ کس طرح سے انہیں اذیت دی جا رہی تھی، لیکن کوئی وہاں پرسہ دینے والا نہ تھا۔ ماتم حسین۔